السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں سدرا میر۔ اس وقت وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ بریفنگ دے رہے ہیں۔ چیزیں انفولڈ بھی ہوتی جا رہی ہیں، آپ دیکھتے جا رہے ہیں، کئی چیزیں ہو چکی ہیں، ابھی آپ کو اگلے ہفتے 2 ہفتے کے اندر بھی مزید چیزیں جو ہیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ ہم نے دوسرا یہ مسئلہ پرابلم، یہ دونوں کام کرنے سے میرے جو فوری میرا خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی وہ رک گئی۔ لیکن یہاں تک صرف ادھر تک پہنچنا تو علاج نہیں ہے، علاج تو یہ ہے کہ ہم معیشت کو اس طرف لے کر جائیں کہ وہ جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کی معیشت پہ جو بار بار آتے ہیں، اور ان کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ دنیا ہم سے آگے نکلتے جا رہی ہے، چاہے وہ سوشل صحت کے آپ کوئی انڈیکیٹرز دیکھ لیں، آپ تعلیم کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں، آپ معیشت کے انڈیکیٹر دیکھ لیں، ہر لحاظ سے دنیا پاکستان سے آگے جاتی جا رہی ہے، اور چند ہی ممالک شاید دنیا کے اندر بچے ہوں گے جہاں ہم سے بہتر حالات نہ ہوں۔ اور جو اگر آپ ملک کو دیکھیں، جو پاکستان کے ملک کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے نوازا ہے، جس طریقے کی جغرافی ہے، ہماری لوکیشن ہے، جس طریقے کے معدنیات ہیں، زراعت ہے، پانی ہے، جو لوگ ہیں، افرادی قوت ہے، اس کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان یہاں پہ کھڑا ہو۔ تو پاکستان کا جو اصل پوٹینشیل ہے، جو پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہمیں اس سے روک رہی تھیں اس کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے۔ بنیادی طور پہ ہوا جو ہے، اس کے اندر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، 3 بنیادی پاکستان کی معیشت کے مسائل رہے، 3 خسارے رہے ہیں جن سے پاکستان نکل نہیں پا رہا ہے۔ کبھی تھوڑی سی بہتری ہو جاتی ہے، تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ اگر پچھلے 30 سال دیکھیں تو سوائے چند سالوں کے آپ کو تقریباً تمام یہ 3 دہائیوں کے اندر یہی آپ کو مسئلہ نظر آئے گا۔ وہ کیا ہیں جی؟ ہمارے جو حکومتی اخراجات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنی ہماری محصولات ہیں، تو اس کی وجہ سے بجٹ کا خسارہ ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہے، ہماری امپورٹ جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ان میں جو فرق ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے میں کل سپیچ میں بھی کہہ رہا تھا، ایک زمانہ وہ تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 70% امپورٹ کا کور کر لیتی تھی۔ آج صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پچھلے سال کے اندر صرف 40% جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ امپورٹس تک رہ گئی تھی، 60% کا خسارہ ہو گیا تھا۔ خطرناک حد تک یہ خسارہ بڑھ گیا ہے، تو اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ معیشت ترقی اس وقت کرتی ہے جب سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے آئیکور کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر آپ 7% سالانہ کی سطح کے اوپر معیشت کو چاہتے ہیں کہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ اتنی ترقی ہوگی تو ہم اتنا روزگار پیدا کریں گے، اتنی بہتری کی طرف جائیں گے جو ہم جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی 25 سے 30% کے درمیان سرمایہ کاری کی ضرورت ہے معیشت کے حجم کے لحاظ سے۔ پاکستان اس وقت 15-16%، 14-15-16% کے اوپر پھنسا ہوا ہے۔ ایک زمانے میں آج سے کوئی 10 سال 12 سال پہلے ہم 21-22% پہ چلے گئے تھے، وہ واپس اب اس کے بعد آ کے وہی ہم ادھر پھنسے ہوئے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری 15% جو ہے انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو ہو، جو ہماری سرمایہ کاری کی سطح ہو معیشت کا وہ 15% ہو، اور ہماری معیشت جو ہے وہ 1 سال 2 سال تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم جو ہے ترقی کر سکے ایک ہائی گروتھ ریٹ پہ، 7% کا گروتھ ریٹ یا اس سے زیادہ کے اوپر۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ کاری ہونی ہے، اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے نیشنل سیونگز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاری زیادہ کر دیں گے سیونگ بڑھائے بغیر، تو پھر آپ کو کیپٹل باہر سے یعنی سرمایہ باہر سے لا کے اس کی فائنینسنگ کرنی پڑے گی، اور آپ پھر وہی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے اندر چلے جائیں گے۔ اور یہی ہوتا ہے، ذرا سی معیشت کے اندر بہتری ہوتی ہے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ بڑھنی شروع ہوتی ہے، سیونگ ریٹ ہوتے نہیں ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی بیماریاں ہیں، اور جو بھی حکومت اگر کوئی پالیسی لانا چاہتی ہے تو جب پالیسی ہم اناؤنس کریں گے تو آپ نے اس معیار کے اگینسٹ ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ کیا یہ بنیادی جو مسائل ہیں ان کا حل ہونے کی ضرورت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب 5 سال وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے ختم ہوں گے تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے یار معیشت کے اندر کیا کیا ہے، تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں اس کے اندر بہتری نظر آئی ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ جو اگر بہتری ہے بھی تو وہ ایک مستقل بنیاد کے اوپر ہے۔ اور یہ سب ہم کر کیوں رہے ہیں؟ یہ سب بڑی ٹیکنیکل قسم کی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہوں گی تو پھر نوجوان کو روزگار ملے گا، یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تاکہ ان کی قوت خرید آ سکے،
یہ چیزیں ہوں گی تو پاکستان کا جو بیرونی قرضوں کے اوپر خطرناک حد تک دار و مدار ہو گیا ہے وہ کم ہوگا. وہ تمام چیزیں یعنی جو آپ ایک عام پاکستان کے شہری کی ایک عام انسان کی ایک عام پاکستانی کی زندگی کی ضروریات ہیں اس کی پوری کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں بنیاد بنتی ہیں. اور جب تک آپ اس بنیاد کو درست نہیں کریں گے آپ آگے نہیں کرنے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ساتھ ساتھ جب یہ آپریشن چل رہا تھا کہ سروائیول کے موڈ کے لیے فنانسنگ بھی لائی جائے, امیڈیٹ ایکشنز بھی لیے جائیں کہ ڈیمانڈ کم کی جائے, تو ہم نے ساتھ ساتھ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل جو ہماری بنی اس سے ہم نے مشاورت کے لیے ہم نے کمیٹیز بنائی, سب کمیٹیز, اور ان سے کہا کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر مدد کریں ہمیں, اور ان سے مشاورت کے ساتھ ہم نے کوئی پالیسیاں بنائی. وہ پالیسیاں بن گئی تھیں. اس پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہوا ہے کل جو ہم نے بل پیش کیا ہے, جو اکنامک ریفارمز کا پیکج پیش کیا ہے, یہ اس کا آغاز ہے. یہ ابھی بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی صنعت کو کمپیٹیٹو کرنا ہے, ہم نے اپنی زراعت کو فعال بنانا ہے. بہت مشکل پیدا ہو گئی ہے پاکستان کے کسان کے لیے. ہماری جو صنعت ہے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے. تو یہ بنیادی مقصد تھا. اسی لیے جتنے بھی آپ نے کل دیکھا ہوگا وہ تقریباً تمام جو میجرز ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے, کس طریقے سے ہم اپنی صنعت کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کریں اور اس کو مقابلے کے لیے تیار کریں, کس طریقے سے زراعت میں جو اس وقت قرضہ نہیں کم ملتا ہے اس کو بڑھایا جائے, پی او یو انڈیکس بڑھایا جائے, بینک کو انسینٹو دیا جائے کہ کم ان کی آمدنی پر ٹیکس لگے اگر وہ زراعت کو پیسہ دیتے ہیں اور اس سے آمدنی لے کر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو سیس لگایا ہوا تھا اس سیس کو کم کر کے وہ آج کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے کہ کس طریقے سے ہم یوریا کی قیمت کم کر سکیں. اور اس لیے زراعت کے لیے بھی, صنعت کے لیے بھی, تجارت کے لیے, تجارت کے اوپر جو اس وقت ایک میرے خیال میں ناجائز بندشیں لگی ہوئی تھیں اس کو بھی ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک بنیادی جو روڈ میپ آپ سمجھ لیں یا ایک راستہ ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے اور جس کی کل جو ہے ابتدا ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آگے سپیس بنتی جائے گی ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے. اور جیسے میں نے کہا ابھی اور بہت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بہت ہم سے آگے نکل گئی ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنا جب مستقبل دیکھتے ہیں تو اس وقت ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے جو ان کے ہم عمر لوگ جو باقی دنیا کے اندر رہتے ہیں, اس خطے کے اندر جو رہتے ہیں, وہ ممالک جن سے پاکستان بہت بہتر ہوتا تھا وہ اب آگے نکلتے جا رہے ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فرق کو ختم کرنا ہے. صرف ختم نہیں کرنا, ان سے جیت کر دکھانا ہے. اور اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کو اگر ایک انصاف کی بنیاد کے اوپر ایک برابری کی سطح ملے تو دنیا سے مقابلہ بھی کر سکتی ہے اور جیت بھی سکتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا. آپ کے کوئی سوال؟ میں ایک سیکنڈ میں ایک چیز پوچھ لوں. میں سر ایک چیز میں پوچھ لوں, سوال آپ بتائیں گے کس نے پوچھنا ہے؟ آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے وہ شادیال اور جو کان مافیا ہے ان کو زیادہ فوائد ہوئے ہیں اور جو عام آدمی ہے جس کی توقع کی جا رہی ہے, آپ کے اس پیکج میں ان کو کیسے ریلیف ملا؟ سر پہلی بات تو یہ کہ جو شادی گھر جو ہے وہ شادی گھر کی قیمت وہ اپنی جیب سے نہیں ادا کرتا. وہ جو ایک عام پاکستانی جو اپنے بچے کی شادی کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے اسی قسم کے بڑے خرچے ہوتے ہیں, کوئی بیماری پڑ جائے خاندان کے اندر, بچے کی شادی کرنی ہو, حج پر جانا ہو, یہی بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں, گھر بنانا ہو, چھت لینی ہو, تو وہ جیب سے پاکستان کی عوام سے پیسہ آتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر کم کیا ہے. باقی اس ساری چیز سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ سرمایہ کاری ہوگا, صنعت چلے گی تو مزدور کو نوکری ملے گی, روزگار ملے گی, زراعت کے اندر بہتری آئے گی تو کسان کو خوشحالی ملے گی. تو یہ تو سارے کا سارا پیکج ہے ہی پاکستان کے عوام کے لیے. ایک تو یہ بتا دیں یہ جو سپلیمنٹری فائنانس بل ہے امینڈڈ, اس میں آپ کا ریونیو امپیکٹ کتنا ہے پازیٹیو اور ریلیف کتنا ہے, تھوڑی سی بتا دیں جو آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے. سیکنڈ یہ بتا دیں آپ نے چائنا کا ذکر کیا, تو میرا خیال مہینہ ہو گیا چائنا سے آئے ہوئے. چائنا سے کس قسم کی ایگریمنٹ ہوئے تھے, ان پہ کوئی چیز ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے, کوئی بات ٹریڈ کے حوالے سے تھے یا کوئی اور چیزیں تھیں, وہ بھی پلیز بتا دیں اس میں کیا
है क्या चीज़ और उसमें पेश रफ्त क्या है? सही, मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन जवाब देने से पहले ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम वापस दौरे से लैंड नहीं करते हैं तो ऐलान हो चुका होता है कि दौरा नाकाम हो गया। तो हम सऊदी अरेबिया गए, उन्होंने कहा दौरा नाकाम हो गया, सऊदी अरेबिया से पैसा आ गया। फिर उसके बाद हम अबू धाबी गए, यूएई से वापस आए, उन्होंने कहा जी दौरा नाकाम हो गया, वो यूएई की अनाउंसमेंट आ गई। उसके बाद चीन गए, उन्होंने कहा जी दौरा नाकाम हो गया। चले अभी 2-4 दिन और इंतजार कर ले। लेकिन चीन के साथ दो मुख्तलिफ बातें हो रही थी, जैसे आपने कहा, एक जो है वो फाइनेंसिंग का एग्रीमेंट था जो हमारा ब्रीच हो चुका है, तमाम उसकी अब सिर्फ डिसबर्समेंट बाकी है, वो हो जाएगी बता देंगे, फिक्र नहीं, छुपाएंगे नहीं, जिस दिन हो जाएगी। और ये बिल्कुल चंद दिनों की बात रह गई है, ठीक है ना, चंद दिनों की बात रह गई है। वो उनकी देखिए, हमारे जो क्या वजह, हम पहले से क्यों नहीं बताते, ये जो दूसरे जो जिस मुल्क के साथ हम ये कर रहे होते हैं, ये उनकी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि जी जिस वक्त तक फाइनल ना हो जाए उस वक्त तक आप अनाउंस ना करें, इसलिए हम नहीं बताते। दूसरा उसका जो पहलू था वो तिजारत का पहलू था, और मैं रज़ाक दाऊद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस पे वो कुछ कमेंट कर दें। जो हमारा चाइना के साथ जो हमारी एग्रीमेंट हुई थी वहाँ बीजिंग में, वो अभी मुकम्मल हो गई है, और हम लोग डिटेल्स में जा रहे हैं कि कितना हमारा एक्सपोर्ट शुगर में होगा, कितना हमारे राइस में होगा, और टेक्सटाइल में कितना होगा। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आने एक हफ्ते में हमारे लोग वहाँ जाएंगे और वो हमारा सारा वो प्रोग्राम चल पड़ेगा। तो उम्मीद अच्छा, मैं उसका बता देता हूँ। दूसरा वो जो पहलू था, जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है, एफबीआर की कैलकुलेशन जो है वो इस 5 माह के अंदर, इस साल रवा साल जो है उसमें मनफी 6.8 अरब रुपए की कैलकुलेशन है उनकी, कि उनका रेवेन्यू लॉस है। मेरे ख्याल में इसमें से थोड़ा सा आपको, क्योंकि गाड़ियों की सेल्स बारह बढ़ेंगी तो उससे कुछ कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। टैक्स जो है आज मैं क्या बोलूं यार अपने दोस्तों को, एक बहुत बड़ा अखबार, मैं हमेशा नाम नहीं लेता आप लोग लेकिन समझ जाते हैं, एक बहुत बड़ा अखबार, उर्दू का अखबार, फ्रंट पेज पे खबर लगी हुई है 12 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। तो वो भी मैं ढूंढ रहा हूं सुबह से, यार वो मैंने 12 अरब के कौन से टैक्स लगाए, मुझे पैसा तो दे दो। सिर्फ एक टैक्स में इजाफा किया गया, नया कोई टैक्स नहीं गया। मैं बिल्कुल भी मेहताब हैदर की तरफ इशारा नहीं कर रहा। तो सिर्फ 1800 सीसी बड़ी गाड़ियों के ऊपर टैक्स के अंदर ड्यूटी के ऊपर इजाफा किया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन हमारी ये यकीन जरूर है कि हम जब मईशत के अंदर इससे सरमायाकारी बढ़ेगी, उससे सनत के अंदर बेहतरी आएगी, ज़राअत के अंदर बेहतरी आएगी, तो खुद ब खुद टैक्सों को भी बाद में इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। रिजवान साहब, आप वाहिद एक शख्सियत है जो इलेक्शन के फौरन बाद इमरान खान साहब ने जिनकी तरफ इशारा किया कि ये मेरे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, उसके अलावा किसी कैबिनेट को नहीं पता था कि रज़ाक दाऊद साहब ने एडवाइजर बनना है नहीं बनना है, ये आपका पता था। आप समझते हैं कि ये आपकी तैयारी उस हिसाब से नहीं थी? अगर जबकि आपको बता दिया गया था कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो ये तो तैयारी उस दिन से बल्कि उससे पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। ये एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आपने यूथ के हवाले जिक्र किया, तो आप ये यूथ को क्या कुछ अभी देना चाह रहे हैं कि बताओ कितना आपको मजीद इंतजार करें, 6 महीने, 6, 5 साल, 2 साल, 3 साल, ताकि वो आपके उस पर जो प्रोग्राम में आ सके? सर, पहले आपके सवाल का तो जवाब ये है कि आपकी खबर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन के फौरन बाद मुझे इमरान खान ने बता दिया था। उन्होंने इलेक्शन से पहले ऐलान कर दिया था, उन्होंने इलेक्शन से पहले ऐलान कर दिया था, फिर भी क्या नहीं हुआ। सर जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये कई दफा मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं। मरीज जो है, जिस वक्त उसको हार्ट अटैक हो रहा हो ना और वो मरने वाला हो, तो उसको जिम्नेजियम में ले जाकर डंबल उठा के मसल नहीं बनाते, उसकी करते हैं आईसीयू में ले जाते हैं और सर्जरी करते हैं। मरीज हमें इन्होंने दिया सर्जरी के अंदर, तो पहला काम सर्जरी था। जो पहला फेज जब मुकम्मल हो गया, जब हमें संभाला आना शुरू हो गया, उसके बाद हम दूसरे फेज के ऊपर चले गए हैं। ये अगर आप देखें कि डायरेक्शन क्या होगी,
آپ ہمارا الیکشن سے پہلے کا منشور اور اکنامک جو اس کا حصہ تھا منشور کا، وہ ظاہر ہے میں نے آرگنائز کروایا تھا، وہ اس کے اندر پڑھ لیں. جو کل 23 جنوری کو ہم نے کیا یہ اس سے مختلف نہیں ہے، لیکن سیکوینس جو ہے ریفارم کا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور وہ جیسے میں نے کہا کہ اب وہ فیز آ گیا ہے کہ ہم اگلے فیز کی طرف چلیں. جی یوتھ کے لیے، جی دیکھیں یوتھ میں اچھی بات یہ ہے کہ میرے جیسے بابے جو ہیں نا، وہ تو ان کے آگے زندگی تھوڑی سی رہ جاتی ہے، تو وہ تو کہتے ہیں یار مجھے کل میرا ٹھیک کرو، پرسوں کی کس نے دیکھی ہے. یوتھ جو ہے وہ اپنی زندگی آگے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اور عمران خان جو ہے کیا ایسی بنیاد ڈال رہی ہے، کیا ایسی ایک معیشت قیام کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ جس کے اندر میری زندگی جو ہے اگلی جو 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو یوتھ جو ہے اس کو بالکل اعتماد ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہم آپ کے ساتھ یہ اعداد و شمار بھی شیئر کریں گے. اسی پارلیمنٹری ٹرم کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا کہ یہ جو بنیادی میں نے جو آپ سے انڈیکیٹر جن کی نشاندہی کی ہے، بات کی ہے، وہ آپ کو ان کو وہ تبدیلی نظر آئے گی، اس کے اندر وہ صورتحال نظر آئے گی جس کا ہم خواب ہی دیکھتے رہے ہیں ابھی آج تک ہو نہیں سکا. سر آپ نے کتنی دفعہ اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم آئی ایم ایف جا رہے ہیں نہیں جا رہے، ایک تو یہ بتائیں گے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں کب جا رہے ہیں، اور یہ غیر یقینی کی کیفیت ہے یہ کب ختم ہوگی، اور نوجوانوں کو جو آپ نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، وہ نوکریاں کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ سر وہ تو اس کا جواب وہی ہے جو منشور کے بعد تھا، 5 سال کے اندر 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں ان کے پیدا کرنا ہے. اگر جس صورتحال کے اندر وہ چھوڑ کے گئے تھے معیشت وہ نہ کرتے تو ذرا جلدی ہی اس کی طرف تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دیتے. اب جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا کام انتظار کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پہلے والا پہلو آپ نے کیا کہا آئے میں دیکھیں، اب یہ مجھے بتائیں یہ غیر یقینی سر، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ کے اندر نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے سر. پچھلے 3 ہفتے کے اندر کوئی 3500 پوائنٹ جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس بڑھ گیا ہے. آپ ایکسچینج مارکیٹ دیکھیں تو اس میں انٹر بینک مارکیٹ اور کرو ریٹ کے اندر کل کوئی 40 پیسے کا فرق ہے. تو یہ غیر یقینی جو ہے یہ ٹی وی ٹاک شو میں تو بے تحاشا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ڈرائنگ روم کی گپ شپ میں بھی بہت ہے، لیکن یہ زمین پہ اس کی کیا نقصان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ سچی بات ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی خاص سمجھ میں اس کی نہیں آئی ہے. تیسرا جو ایک اور پیرایا کہ بینکنگ سسٹم کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس 6 ماہ کے اعداد و شمار آ گئے ہیں. اب جو پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ انکریز ہوا ہے، اور ظاہر ہے کاروبار جب وہ کرتے ہیں تو جب ہی کریڈٹ لیتے ہیں وہ پچھلے 13 سال میں سب سے زیادہ تیزی سے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو اور کب تک جائیں گے جی؟ بالکل جیسے ہم نے کہا ہے اس دن جائیں گے جس وقت ایک پروگرام ایسا ہوگا جو ہمارے خیال کے اندر پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہتر پروگرام ہے. ہماری ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ ریگولر بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. کل بھی میری دوبارہ ان کے ساتھ کانفرنس کال ہے، اور ہمارا اور ان کا جو فرق تھا وہ پہلے سے کم بھی ہوا ہے. اب اس میں کتنی دیر لگے گی اس کو بالکل مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے، وہ اس کو میں قیاس آرائی نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی پینک نہیں ہے، مارکیٹ سٹیبل ہیں، فائنینسنگ اویلیبل ہو چکی ہے. ایک آخری اعداد و شمار میں نے ڈومیسٹک تو بتا دیے. عالمی مارکیٹ کے اندر ایک چیز ہے جی، اس کو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹس بولتے ہیں. وہ بیسکلی کتنا ایک ملک جو ہے رسک ہے اس کا، اور اس کے ڈیٹ کا کتنا، قرضے کا کتنا رسک ہے، اس کو میجر کرتا ہے. مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ہوتا ہے. آپ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ دیکھیں تو پاکستان کے بہتر ہو رہے ہیں، یعنی عالمی منڈی کے عالمی مارکیٹس کے لحاظ میں یہ خطرہ کم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی فکر. Thank you, Minister. My name is Salman Hashmi from Forensic Eye. I've got a question to ask, please, that you're doing a very well planning in regards to finance. The problem lies here, the rich is getting richer as Dawood family is there, and they're making a bucks from the dollar. Dollar is going down, down, down. You're not going to IMF, and you're going to another block, getting the money on 8% and 9%. The money is not free. Whereas IFC, World Bank, IMF giving you finance on 0%. You're not taking on that. So could you please explain to the society, the young people, they're leaving Pakistan now, on ground reality is this, that Pakistan industry is on the collapse. And with the China, we cannot compete straight away. The Dawood family and all these industries has to be closed down one day or another day. It is happening in New York, it is happening in England, all the high streets are blown. So now we have to be clear now, we have to explain
that the tax philosophy, the tax man is already lost the game. So where are we going to run the house now? The Pakistan is in a very bad situation, but we believe on PTI and hope we're going to do something well. Thank you. So before I answer that question, नहीं उनके पास माइक रहने दें, माइक उन्हीं के पास रहने. Before I answer that question, can you please enlighten me and the rest of Pakistan who is hearing you? What is the source of your information that we are borrowing money at 9% and that IFC is giving us loans at 0% and we are not taking us? Just if you can tell me the source. Because I'm a forensic accountant and I travel around the world, I met IMF guys, I met IFC Bank, and they have told me indirectly that the Pakistan is not coming to America. And they, I think they are... Oh, अब मुझे सवाल समझ में आ गया जी. अब समझ में आ गया सवाल. Got it, sir? अब मैं सवाल समझ में आ गया. ये सवाल है कि घुटने क्यों नहीं टेक रहे? नहीं टेकेंगे और ना टेकने की कोई जरूरत है. ठीक है जी. जिसने भी आपको कहा है कि IFC 0% के ऊपर कर्जे देता है, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है. ठीक है जी. मैं IFC के साथ जनाब 25 साल से ज्यादा काम करता रहा हूं. मेरी कंपनी के बोर्ड के ऊपर IFC का मेंबर होता था. यह आपको किसने कह दिया? कोई बहुत ही बड़ा अहमक है जिसने आपको यह बताया कि IFC मुफ्त में कर्जे देता है. बिल्कुल ऐसा नहीं होता. दूसरी, हमने जो पैसा लिया है चाइना से, जो हमने पैसा लिया है सऊदी अरेबिया से, जो हम पैसा लेने जा रहे हैं UAE से, इनमें से कोई कर्जा भी उसके कहीं आधा भी नहीं है रेट जिसकी आप बात कर रहे हैं इस वक्त. तो किसी ने बिल्कुल गलत आपको बताई है और कहानियों में मुझे समझ में आ गई कहां से आई है. जैसे मैंने कहा कि ये वो वाले क्राउड है जो ये कहानियां फैला रहा है कि ये जी हुजूर क्यों नहीं करते और घुटने क्यों नहीं टेकते. नहीं टेकेंगे. 21 करोड़ का मुल्क है, आजाद मनश इंसानों का मुल्क है, गैरतमंद मुल्क है. अपनी आजाद फैसले करेंगे और किसी एक की डिक्टेशन नहीं लेंगे. सर मेरा नाम महताब है जी. मैं बड़ी मेहरबानी आपने मुझे ज्यादा मशहूर स्टोरी भेजी. मैंने इसीलिए कहा था कि आपकी नहीं है. आप तो अंग्रेजी अखबार में आपने जो प्रिस्क्रिप्शन की है, नो डाउट कि वो प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपसे सवाल ये है सर, ये जो आपने अभी इक़दाम किए हैं उसके नतीजे में करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट कितना कम हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान? क्योंकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि 3 से 5 माह के बाद एक नया बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस शायद अराउंड द कॉर्नर है. तो इस वजह से जो है वो मैं समझता हूँ कि क्या आपकी डायरेक्शन वही है जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है? जी. अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है महताब. और बिल्कुल जी, अगर कोई गलत समझा था पहले, ये बिल्कुल महताब की खबर नहीं थी जिसका मैं इशारा कर रहा था. देखें, जो ट्रेड डेफिसिट है ना महताब, उसके 2 हिस्से हैं. एक वो हिस्सा है जो कि इंपोर्ट्स आप कंट्रोल करना चाहते हैं. इंपोर्ट्स कंट्रोल करने के लिए आपको पता है कि पहले क्या इकदाम लिए जा चुके हैं. हुकूमत ने भी लिए हैं, सेंट्रल बैंक ने भी लिए हैं, और उसकी वजह से इंपोर्ट्स के अंदर हमें स्लो डाउन अब नजर आना शुरू हो गया है. लेकिन दूसरा हिस्सा उसका है कि आपकी मांग जो है, अगर डोमेस्टिक कैपेसिटी, मुल्क के अंदर कैपेसिटी ज्यादा होगी तो आपको बाहर से चीजें कम मंगानी पड़ेंगी. कल के जो इकदाम थे वो ये दूसरे पहलू से डील करने के लिए कि डोमेस्टिक सप्लाई एक्सपेंशन. और मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर जुबैर खान जो हैं, ये उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो जाहिर है मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है, तो जब उन्होंने वो अपनी मुझे तजवीज़ दे रहे थे, जब उन्होंने तजवीज़ दी तो उन्होंने ये कहा कि डिमांड कंप्रेशन एंड डोमेस्टिक सप्लाई एक्सपेंशन. मैंने कहा जी, जो हम फलसफा जिसको फॉलो करना चाह रहे थे और अभी तक कर रहे थे आपने बहुत खूबसूरत तरीके से, तो ये उनके अल्फाज है. सो ये डोमेस्टिक सप्लाई एक्सपेंशन वाला हिस्सा था. इससे 5 महीने के अंदर कोई रेवेन्यूज बहुत ज्यादा आ जाएंगे? नहीं आएंगे. इसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़े. जैसे मैंने कहा, ये वो फैसले हैं, ये वो इकदाम हैं जिनका मीडियम टर्म के अंदर असर पड़ेगा. वो आज करेंगे तो फिर हमें इसकी बेहतरी नजर आनी शुरू होगी. जी जी. देखिए, बजट डेफिसिट के ऊपर जो इकदाम हैं, ये तो मैंने जैसे कहा कि ये मोर और लेस रेवेन्यू न्यूट्रल है. जरा सा शायद नेगेटिव ही हो, बट मोर और लेस रेवेन्यू न्यूट्रल है ये इकदाम जो हैं. जो GIDC की हम सेटलमेंट का आज हमने अप्रूवल ले लिया है, वो अगर सेटलमेंट हो जाती है, पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी की जरूरत है, ज़रा दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा. अगर वो हो जाती है तो मेरे ख्याल में उससे आपको बहुत बड़ा एक रेवेन्यू पॉजिटिव इन्फ्लक्स मिलेगा, और जो हमारी अभी शॉर्टफॉल चल रही है उसको क्लोज करने में बहुत फायदा होगा.
دو چیزیں، ایک تو آپ نے جو GIDC کی بات کی اس میں بیسیکلی فیصلہ کیا ہے کہ آپ ان کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں، ریکوری کی بات کریں، مطلب کہ آپ آج کا جو فیصلہ ہے وہ جی اس کی نمبر دو، یہ جو 170 بلین کا پہلے 5 یا 6 مہینے میں جو گیپ آیا ہوا ریونیو میں، آپ کے خیال میں یہ کور ہو جائے گا اس سے؟ اور جو یہ پاکستان بناؤ بانڈ کے لیے آپ نے جو سرٹیفکیٹ، اچھا یار بہت سارے سوال پوچھ لیے آپ نے، اور بڑھاپے میں یاد ہی نہیں رہتے یار آپ ایک ایک۔ اچھا جی، پہلے سادہ جواب بالکل جو ہے، کیا ریونیو کا جو شارٹ فال ہے، جو ہم نے سپٹمبر کے اندر ریونیو ایسٹیمیٹ دیا تھا وہ سال ختم ہونے تک پورا کر دیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر جو اقدامات ہم کر رہے ہیں، کچھ کر چکے ہیں اور کچھ ابھی ہم اس کے بعد لینے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے والا، یہ میں واضح کر دوں، بغیر کوئی نیا ٹیکس لگائے ہوئے ہم کچھ اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہمیں ریونیو میجرز جو ہیں، ریونیو کو شارٹ فال نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا آپ نے جو پوچھا GIDC کا، GIDC کے اندر ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ ہم قانون میں ترمیم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ریٹس GIDC کے ہم آگے سیکٹرز میں کم کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ کم ریٹ صرف اس کمپنی کو ملے گا جو پرانی جو ڈیوز ہیں وہ سیٹل کرے گا اکارڈنگ ٹو واٹ از بینگ پرپوز ناؤ۔ جس طریقے سے CNG کے ساتھ ایک دفعہ پہلے کیا گیا تھا، اسی طریقے سے ہم تمام سیکٹرز کو یہ آفر کر رہے ہیں، اور وہ سیکٹر نہیں ہے، وہ انڈیویجول کمپنی کا فیصلہ ہوگا۔ تو جو کمپنی وہ سیٹلمنٹ کر لے گی، وہ بیسکلی پرانے جو ڈیوز ہیں اس کا 50% جو ہے، جو ڈسپیوٹڈ ہیں، کورٹس کے اندر کیسز چل رہے ہیں، ان پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے، اپنی حکومت کو بھی پیسہ نہیں مل رہا، تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے جو پرانے جو لائبلٹی اکرو ہو چکی ہے، جب اس کے اندر 50% اس اماؤنٹ کا اگر دے دیں گے وہ اور سیٹل کر لیں گے، تو پھر آگے کے لیے بھی ریٹ ان کے لیے کم کر دیا جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر فیصلہ ہوا ہے۔ اس میں تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ جس کے گورنمنٹ کے پاس سیلز ٹیکس ریفنڈ یا DLTL ریفنڈز وغیرہ پھنسے ہوئے ہیں، تو نان کیش سیٹلمنٹ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں GIDC میں یہ آپ کے بنتا تھا، آپ نے میرا یہ DLTL سیلز ٹیکس کے اندر دینا تھا، اس کو میں نیٹ آف کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپشن بھی ہم ان کو دیں گے۔ آخری پہلو جو ہے جو اس فیصلے کے اندر کابینہ نے جو آج کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو فرٹیلائزر کے اوپر GIDC کی کمی کی جائے گی، وہ صرف اس وقت پہ کی جائے گی جب فرٹیلائزر کمپنیز اس کمی کو مکمل طور پر کسان تک آگے پہنچانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ اس کا جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً 200 روپے بوری یوریا کی قیمت میں کمی ہے۔ ہم آپ سے میرے آپ سے دو سوال ہے شعیب نظامی ضلع سر، یہ جو فنانس بل کا پیج 20 ہے، اس کا پہلا جو پہلا ہے مجھے بتا رہا ہے کہ آف شور جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں۔ اس کو ڈسکلوز کیسے کیا جائے گا؟ کیا وہ خود ڈسکلوز کریں گے یا آپ لوگوں کے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے اس سے ڈسکلوز ہوگا؟ اور اس سے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ شاید کوئی انویسٹی اسکیم ہے جس میں پنا ہے۔ دوسرا سوال تھا یہ کہ پیج 23 کے اوپر آپ نے یہ بتایا جو نان فائلر ہیں ان کے لیے گاڑیاں خریدنا پاسبل ہوگا، اس کی جو ریشو تقریباً 1300 cc کے اوپر گاڑیوں کے اوپر ہوگا، لیکن جو باقی نیچے ٹیکس کا جو بڑا ہے وہ سر کس کے لیے؟ کیا وہ فائلرز کے لیے انکریز کیا گیا؟ جی بالکل کوئی ایمنسٹی اسکیم نہیں ہے، بلکہ یہ مزید سختی کی گئی ہے۔ جو FBR کا یوزول پروسیس ہے وہ 1 سال سے زیادہ لے سکتا ہے۔ آف شور ایسٹس کی جو پروسیجرز ہیں، انویسٹیگیشن ہے اور پرسوول اور ڈیو ڈیلیجنس کے لیے، اب ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا براہ راست آ رہا ہے دوسرے ملکوں سے، تو ہمیں اتنے لمبے پروسیجر کی ضرورت نہیں، اس لیے پہلے سے FBR کے پاس گورنمنٹ کانفسکیٹڈ پراپرٹیز کے اوپر یہ ایک قانون اور ایک شک موجود تھی کہ آپ پروویژنل ٹیکس اسیسمنٹ کر کے ریکوری کر سکتے تھے۔ ہم نے اس چیز کو آف شور ایسٹس کے لیے بھی لاگو کر دیا ہے، یعنی کہ یہ مزید سختی کی ہے، اس سے FBR کو ان سے ٹیکس لینے میں آسانی ہوئے گی۔ اور دوسرا میں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ FBR جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو نہیں دیکھتی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر پوسٹ بجٹ بریفنگ دے رہے ہیں، دوسری جانب قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی جاری ہے۔ مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں چاہیے کہ جس ملک کو لوٹا تھا آپ نے، اور جو آپ کا نعرہ تھا کہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دڑک کا ہو، اس کو آج ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحبہ میں یہ بات کر دوں کمٹمنٹ کے ساتھ کہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ ان کو تو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہاں پہ زرداری صاحب ہمیں بتا رہا تھا کہ ذرا آپ کو میں سکھاتا ہوں، وہ ذرا بلاول کو سکھا دو، خدا کے لیے میں معاف کر دوں، آپ سے ہم نہیں سیکھنا۔ یہاں پہ سنیں اسپیکر صاحبہ، وہ بات کر رہے ہیں حادثاتی طور پہ چیئرمین بن گئے، سندھ کو لوٹا، تر میں 1 سال کے اندر 175 بچہ
भूख से, अफलास से, पानी के फुकदान से बिलक बिलक के इस ऐवान से सवाल कर रहे हैं कि मैं किससे पूछूं, मैं किससे अपने खून का हिसाब लूं। 1575 बच्चे घर के अंदर पिछले 4 साल में फौत हो गए। स्पीकर साहिबा, इनको जरा समझाने दे, इनको जरा समझाने दे कि पाकिस्तान आपकी नजरों के सामने तरक्की करेगा। रोक सकते हो तो रोको। हाँ, हर बंदा, हर वो बंदा जिसने पाकिस्तान को लूटा है उससे एक पैसा वापस लेंगे। रोक सकते हो तो रोको। पाकिस्तान का जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, स्कूलों में जाएगा, पढ़ेगा। रोक सकते हो तो रोको। और जिन्होंने मॉडल टाउन में सामने से गोलियां चलाई, मेरे पाकिस्तानियों को शहीद किया, उनको भी जेलों के अंदर डालेंगे। रोक सकते हो तो रोको। मोहतरमा स्पीकर साहिबा, और जो इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, जो जायदादें बनाई है, जो मेरे मुल्क को लूटा है, उसका भी एक मैं स्पीकर साहिबा अगर बात सुन लेते मैं आराम से कर लेता। सुनते तो नहीं है, हिम्मत ही नहीं है इनमें कि वो बात सुन सके। इस तरह एहतजाज से क्या होगा? लूटा है ये सारे लुटेरे आप इकट्ठे होके। मुराद सिंह साहब, आप स्पीकर साहिबा, मैंने बस कंक्लूड करें, आप मैंने 2 मिनट में मुख्तसर बात करनी थी, लेकिन अगर बोलने देते, वो उनको पता है कि अगर मैं बात करूंगा तो पाकिस्तानी कौम की बात करूंगा। वो कहते हैं कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं लिया। स्पीकर साहिबा, मॉडल टाउन का, सिंध की तबाही का, पंजाब की तबाही का और मुराद अली शाह का जो बयान है कि पाकिस्तान को टूटता हुआ मैं देख रहा हूं, आप लोगों की सियासत खत्म होगी, आप लोग जेलों के अंदर डाले जाओगे, लेकिन पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना हुआ है, इसको कोई नहीं टूट सकता। स्पीकर साहिबा, गुस्से देखिए जरा। वो कहते हैं मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। स्पीकर साहिबा, कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट जो मैं हमेशा ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, मैं कमिटमेंट करता हूं कि जिस तरह की इमरान खान की क़ियादत में आज अमेरिका भी पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, जिस तरह कतर में, यूएई में, सऊदीया में इमरान खान का इस्तेमाल। बस कौमी असेंबली के इजलास में मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब कहते हैं कि हमें सिखाएंगे, हम कहते हैं कि आप ज़रा बिलावल को सिखा दें। मजीद उन्होंने कहा कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मुराद सईद के खिताब के दौरान अपोजिशन ने नारेबाजी की। अभी भी मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। अल्लाह के सौ नाम है, हमने यहाँ पे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हम ये कौम से वादा करते हैं कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे हमने बेहतर इमेज दिया। और यहाँ पे भी एक बैठा हुआ है, वो जब कल चीख रहा था प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, सुने बात सुनो, जब अमेरिका चला गया, जब अमेरिका चला गया, ओ भाई बात सुनो, जब अमेरिका चला गया, वो सुन लो, जब अमेरिका चला गया पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए, अमेरिका में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द है, पाकिस्तान में लश्कर तैयबा है, हेलीकॉप्टर में बैठो और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो। कंक्लूड करें और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो। यही वो शख्स था, सुन लेता बात, हिम्मत होनी चाहिए। स्पीकर साहिबा, मैं भी इस पार्लियामेंट में था, जब बात करता था तो लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करता था, पोजीशन में बैठ के। इस तरह भागता नहीं था। भागते क्यों हैं? सुनिए, कल पीपल्स पार्टी के बयानात, कल नून लीग के बयानात, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी की बातें। हम इसको कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं और माफ़ कीजिएगा,
مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر پل کھاؤ ہر سڑک کھاؤ یہ نعرہ تھا سابقہ حکومت کا. پاکستان ترقی کرے گا, روک سکتے ہو تو روک لو. پاکستان کے بچے اسکول جائیں گے, روک سکو تو روک لو. زرداری صاحب ہمیں نہ سکھائیں, بلاول کو سکھائیں. مراد علی معاف کیجیے گا ایک بار پھر, مراد سعید اظہار خیال کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. میں اس طرح بھاگتا نہیں ہوں, چونکہ اپوزیشن کے ارکان جب یہاں سے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح سے بھاگنا نہیں چاہیے. اسکیم کے مطابق ہاؤس کا ماحول خراب کیا جاتا ہے. آپ بھی جانتی ہیں کہ اگر مائک مراد سعید کو دیا جائے گا تو ہاؤس کا ماحول کیسا ہوگا. ہمارا اتنا اہم لیجسلیشن لگی ہوتی ہے, آپ جان بوجھ کے لیجسلیشن کو لیتے نہیں ہیں. آپ یا تو ہاؤس کو اوپن کریں بجٹ ڈیبیٹ کے لیے اور پھر اس شخص کو بولنے دیں. یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ان ممبران کے ساتھ زیادتی ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. یہ اتنا ایجنڈا کون پورا کرے گا؟ وہ ایک دن بتا دیں جب حکومت نے اپنا ایجنڈا پورا کیا ہو. آپ ہم جیسے محنت کرنے والے پارلیمنٹیرین کے ساتھ غلط کرتے ہیں. آپ نے ہاؤس کیوں دیا ایسے شخص کو جو انتہائی بدتمیز قسم کا شخص ہے, جو ہاؤس کا ماحول خراب کرتا ہے, جس کو کوئی صحیح بات کرنے نہیں آتی, اور دوسرا یہ کہ تمام اس کی حمایت کرتے ہیں. جناب اسپیکر, یا تو آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ آپ نے بجٹ سپیچ کے لیے ہاؤس کو اوپن کیا ہے. اگر آپ نے بجٹ سپیچ کے لیے ہاؤس کو اوپن کیا ہے تو پھر ہمیں بھی حق ہے بات کرنے کا, ہمیں بھی حق ہے اپنی رائے دینے کا. آپ سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق ہاؤس کو بلڈوز کرتے ہیں, کارروائی کو چلانے نہیں دیتے ہیں. Order in the house, please. Order in the house, please. تو پھر آپ میرا مائک بند کروا دیں. Please. Item number 2. Item number 2. Please. Item number 2. Introduction of bill. Government business. Item number 2, please. Item number 2. Sajida Bibi. Sajida Bibi, please. House ذرا order کروا دیں. Sajida Bibi, please. Please. Move کرے please. Move کرے please. جی, مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کا بل مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ترمیمی بل 2019 پیش کرنے کی اجازت دی جائے. Consideration of motion moved by Ms. Sajida Begum on 15 January 2019 they delayed to introduce a bill further to amend the microfinance institution ordinance 2001. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے اور خاتون رکن نے مراد سعید کے اظہار خیال کرنے پر تقریر پر ان کو بدتمیز کہا ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں. میئر وسیم اختر کی زیر صدارت سٹی کونسل کے اجلاس میں ارکان ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے. ہنگامہ کیوں شروع ہوا, پہلے ہاتھ کس نے اٹھایا, سما نے سب پتہ لگا لیا. علی حفیظ کی رپورٹ دیکھیے. کی ایم سی بلڈنگ میں میئر کراچی کی صدارت میں سٹی کونسل کا اجلاس شروع ہوا تو جماعت اسلامی نے ہل پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران مسجد کی دیوار گرنے کے خلاف قرارداد پیش کر دی. معاملے پر بحث چلی تو ارکان میئر کراچی کی ڈائز کے سامنے پہنچے اور گتھم گتھا ہو گئے. لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ فوٹیج کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. یہ ہیں پیپلز پارٹی لیاری یو سی آرٹ کے چیئرمین حاجی مجید, جنہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا پھر میئر کراچی کی ڈائز پر پڑا گولز اٹھانے کی کوشش کی. اسی دوران گولز کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, لیکن حاجی مجید نے فوٹیج کو ہی جھٹلا دیا. انہوں نے میئر صاحب کے سامنے سے وہ ڈنڈا اٹھایا مجھے مارنے کے لیے, میں نے وہ پکڑ لیا, میں نے کہا یہ اٹھا نہیں سکے ان کو. معاملہ ختم ہو رہا تھا کہ اچانک لال کیپ لگائے نوجوان منظر میں آیا. ایم کیو ایم کے ضلع ساؤتھ کے چیئرمین قیصر امتیاز کی پشت پر 2 تھپڑ جڑے اور پھر سب کے غصے کا شکار بن گیا. بیل مجھے مار, سب نے ایسی درگت بنائی کہ نوجوان نے ایک طرف سے نکل کر جان بچائی. ایم کیو ایم کے قیصر امتیاز کہتے ہیں کہ باہر سے غنڈے آئے تھے. انہوں نے وہاں سے باہر سے آؤٹ سائڈر غنڈے بلائے جنہوں نے اٹیک کیا. یہ میرے بٹن ٹوٹے میں. ایک طرف کراچی مسئلوں میں گھرا ہے, دوسری طرف نمائندوں کا یہ حال ہے. کیمرہ مین کامران الدین کے ساتھ محمد علی حفیظ, سما کراچی. میئر کراچی کا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے تھنڈر اسکواڈ کے دہشت گرد دیوان میں بھیجے. تربیت یافتہ دہشت گرد تھے اس لیے اندر آ گئے. فوٹیج دیکھ کر ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی نشاندہی ہو گئی. سیشن کے اندر تھنڈر اسکواڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے, آؤٹ سائڈر تھے, جو کہ اندر گھسائے تھے اس ہنگامے پہ اور مجھ پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے. میرے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ان کو بلاک کیا.
کہ کم از کم مجھ تک نہ آئیں. ہمارے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے انہوں نے بلاک کیا. تو یہ جماعت اسلامی کا پرانا کردار رہا ہے کاؤنسل کے ساتھ کہ یہ لوگ باہر کے جو جماعت اسلامی نے تھنڈر اسکواڈ کے غنڈے دہشت گرد اندر بھیجے تھے وہ کس طرح اندر آئے. ظاہر ہے ٹرینڈ دہشت گرد ہیں, جماعت اسلامی کے ہر آدمی ٹرینڈ دہشت گرد ہے, تو وہ اندر تو آرام سے آ سکتے ہیں. ہمارے سیکیورٹی گارڈز کو چکمہ دے دیا ہوگا. کراچی سٹی کونسل میں عوامی نمائندوں کے جھگڑے پر جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ اگر جھگڑا ہوگا تو چوڑیاں کسی نے نہیں پہن رکھیں, جائز بات اور احتجاج کو نہیں سنیں گے تو آپ کے خلاف بات ہوگی. حافظ نعیم الرحمان نے سما سے گفتگو میں میئر کراچی وسیم اختر کو رات والے معاملات دن میں نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا. یہ تو وسیم اختر صاحب سے کہیں کہ وہ جو رات والے ان کے معاملات ہیں وہ دن میں مت کیا کریں, تاکہ اس کے نتیجے میں وہ پھر اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں سمجھ میں نہیں آتا انہیں کیا کہنا ہے. جب آپ جائز بات کو سنیں گے نہیں, آپ پورے شہر کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں, لوگوں کی معیشت کا پہیہ جام کر رہے ہیں, دکانیں توڑ رہے ہیں. جب آپ کے خلاف بات کریں تو آپ لڑنے کو تیار ہیں. تو ظاہر سی بات ہے چوڑیاں پہن کے تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوتا. ہم تو پھر بھی لوگوں سے کہتے ہیں پرامن رہو. ایم کیو ایم نے جتنی عمارتیں اور ان کے جو ایم پی اے انہوں نے جو اس وقت وہاں پر شادی ہالوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ توڑے نا. جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں, اور جو ہے وہ لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں اور ان کی معیشت کا پہیہ جام کرو. مسجد توڑ رہے ہیں, اللہ کا گھر توڑ رہے ہیں. عذاب ہوگا اللہ کا ان لوگوں کے اوپر. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سما کے نمائندے فخر الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فخر, بتائیے گا ISPR کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے اس ملاقات کے حوالے سے؟ جی بالکل, جو پاکستان میں چین کے سفیر ہیں یاؤ جنگ, ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اہم ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور, خاص طور پہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اور امن پروسیس جو ہے اس کنٹیکسٹ میں بات چیت ہوئی ہے, اور سی پیک سے ریلیٹڈ بھی معاملات جو تھے اس ملاقات میں زیر بحث آئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا فخر الرحمان. اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام 7 سے 8. دیکھتے رہیے سما.